بچے آپ کے بھی گھر پہ ہیں، ہمارے گھر میں بھی بچے ہوتے ہیں۔ آج کا ماحول یہ ہے کہ 3 سال 2 سال کے بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھما کر انہیں کھانا کھلایا جاتا ہے۔ جب تک بچے موبائل میں گانے فلمی ڈائلاگ نہ دیکھے بچوں کو نیند نہیں آتی۔ لیکن آپ کا کیا خیال ہے اس 3 سال کے بچے کے بارے میں کہ ان کے سامنے ناچنے والی کی ایک ٹولی کا گزر ہوتا ہے، 3 سال کا بچہ اپنے کپڑے کو دامن کو اٹھا کر آنکھوں سے لگا لیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پوچھنے والا پوچھ رہا ہے کہ کیا میاں یہ کون سی بات ہوئی؟ جو چیز چھپانے کی تھی اسے تو تم نے کھول دیا، جو چیز دکھانے کی تھی اسے چھپا لیا۔ تو وہ چھوٹا سا 3 سال کا بچہ جواب دیتا ہے کہ مجھے بھی پتا ہے، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بہکنے کے لیے پہلے آنکھیں بہکتی ہے، جب آنکھیں بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے، جب دل بہکتا ہے تو صدر بہکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں اس مجلس میں بھی 7 سال کے بچے ضرور ہوں گے۔ 7 سال کے بچوں کو ہم مسجد سے اس لیے نکال دیتے ہیں کہ وہ مسجد کے ادب کو ملحوظ نہیں رکھ سکتا، مسجد کے طہارت سے واقف نہیں ہے، مسائل سے واقف نہیں ہے۔ 7 سال کے بچے کو ڈانٹا جاتا ہے، 7 سال کا بچہ بدمعاش کہا جاتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس 7 سال کے بچے کے بارے میں جو اپنی عمر کے 7ویں بہار تک پہنچتا ہے تو عربی زبان میں لکھی ہوئی کتاب کی عربی میں شرح لکھتا نظر آ رہا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا اس 13 سال کے لڑکے کے بارے میں؟ 13 سال جب بچوں کی عمر ہوتی ہے، آپ کسی اچھے اسکول میں بچوں کا داخلہ کرتے ہو، مدرسوں میں بچہ 13 سال کی عمر میں اپنی تعلیم کی ابتدا کرنے آتا ہے، تعلیم کی شروعات کرنے آتا ہے۔ کیا خیال ہے اس 13 سال کے لڑکے کے بارے میں؟ 13 سال کی عمر میں جب پہنچتا ہے تو وہ فتویٰ لکھتا ہے، وہ فتویٰ 13 سال کی عمر میں لکھنے کے بعد جب شائع ہوتا ہے تو پورے بھارت کے علماء حیران ہو جاتے ہیں کہ اتنا فتویٰ آج تک اس مسئلے میں نہیں آیا۔ چلتا ہوا قلم ہے کہ دھارا رضا کا ہے، جو کچھ ہے اس صدی میں تنہا رضا کا ہے۔ میں بات کرنے لگا ہوں امام احمد رضا کی، بات کرنے لگا ہوں مجدد اعظم ہند کی، بات کرنے لگا ہوں محسن اسلام کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی ذات صرف عرس منانے والی ذات نہیں ہے، صرف امام احمد رضا نعرہ لگانے والی چیز نہیں ہے۔ امام احمد رضا کو کے نام سے مسلک کو منسوب کر دیا جائے، امام احمد رضا کی شخصیت وہی نہیں رکتی۔ امام احمد رضا پڑھنے کی چیز ہے، امام احمد رضا مطالعے کی چیز ہے، امام احمد رضا فالو کرنے کی چیز ہے۔ آپ دیکھیں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات میں، آپ کی زندگی میں کتنے گوشے ہیں، کتنے گوشوں کو ہم نے جانا ہے۔ ہم نے اعلیٰ حضرت کے بارے میں کچھ نہیں جانا، جنہوں نے اعلیٰ حضرت پہ لکھا، جنہوں نے اعلیٰ حضرت پہ ریسرچ کی، جنہوں نے اعلیٰ حضرت پہ تحقیقات کی، ان کا قلم آخر میں یہ کہہ کے خاموش ہوتا ہے کہ ہم نے امام احمد رضا کو جتنا جانا اس سے زیادہ انہیں جاننے کا اشتیاق پیدا ہو گیا۔ امام احمد رضا کے علم کا یہ عالم ہے کہ امام احمد رضا کے علم کے سمندر کے کنارے جب کوئی اترتا ہے تو اس کا دوسرا کنارہ کہاں ہے پتہ نہیں چلتا۔ امام احمد رضا کو جیسا سمجھنا چاہیے تھا، جیسا آپ کو فالو کرنا چاہیے تھا، جیسا آپ کو مانا جانا چاہیے تھا، نہیں مانا گیا۔ امام احمد رضا کو مسلک کے ساتھ خاص کر دیا گیا، امام احمد رضا کو ایک متعصب عالم کہہ کے خاص کر دیا گیا۔ حالانکہ امام احمد رضا فاضل بریلوی شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے بعد ایسی تعلیمات لے کر آئے تھے، ایسی باتیں لے کر آئے تھے، پورے بھارت والوں کو ماننا چاہیے تھا، پورے بھارت والوں کو ان کی تعلیمات کو فالو کرنا چاہیے تھا۔ بات آ گئی عصبیت کی، بات آ گئی آپسی تنازعات کی۔ امام احمد رضا کو صحافیوں نے اس لیے چھوڑا کہ آپ لگی لگائی بات نہیں کرنا جانتے تھے۔ آپ کو سیاست دانوں نے اس لیے چھوڑا کہ سیاست دان جب اپنی پالیسیاں لے کر آپ کے بارگاہ میں آتے تو آپ شریعت کو ملحوظ رکھتے، سیاست کو ملحوظ نہیں رکھتے۔ شریعت کے دائرے میں اگر وقت کی حکومت بھی آتی تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی بارگاہ سے فتویٰ صادر ہوتا، تقویٰ صادر ہوتا،
हुकूमत को घुटने टेक देने पड़ते। आपको अपनों ने इसलिए छोड़ा कि आप सफों से निकल निकल कर हमले किया करते थे। आपको बेगानों ने इसलिए छोड़ा कि आपने जिस मैदान में कलम उठाया आपने धज्जियां उधेड़ कर रख दी। गोया कि आपको सबने छोड़ा, अपनों ने छोड़ा, सहाफियों ने छोड़ा, मुसन्निफीन ने छोड़ा, आपको सबने छोड़ा, मगर रब ने ना छोड़ा। आपको बरेली से उठाया और बुलंद कर दिया, और इतना बुलंद किया कि आज भारत ही नहीं यूरोप पर चीन की मस्जिदों के मीनारों से इमाम अहमद रजा का लिखा हुआ कलाम गूंज रहा है, इमाम अहमद रजा का सलाम गूंज रहा है। ये है आला हजरत। आला हजरत किस खानवादे से ताल्लुक रखते हैं? सुभान अल्लाह। आज भी भारत की अक्सर मस्जिदों में एक खुतबा पढ़ा जाता है, खुतबे इल्मी। हमने भी पढ़ा, अक्सर उलमा ने उसी खुतबा को पढ़ा जाता है। कहां से आया ये खुतबा? इस खुतबे को जब इसके आखिर में पढ़ेंगे, खुतबे इल्मी जो है वो उसमें हर तरह के खुतबे मौजूद है। वक्त कम है तो छोटा खुतबा है, बड़ा खुतबा है, बयानी खुतबा है, रमज़ान के लिए अलग है, जो है रमज़ान के दूसरे जो है जुम्मों के लिए अलग है, अलविदा जुम्मा के लिए अलग है, बकरीद आ रही तो उसके लिए अलग है, 6 महीने के अलग है, ईद मिलादुन नबी के महीने के लिए अलग है। कहाँ से आया ये खुतबा? आज पूरे भारत में जो खुतबे इल्मी नाम से खुतबा राइज है ना, इस किताब को जब आखिर में पलटेंगे तो इसमें जो नाम आता है इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दादा जद्द अमजद हजरत इमाम रजा अली खान का नाम आता है। आपने ये खुतबा लिखा, अल्लाह रब्बुल जलाल ने इतना मकबूल किया कि आज हिंदुस्तान, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश की अक्सर मस्जिदों में यही खुतबा पढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप हजरत अल्लामा रजा अली खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपके बारगाह में एक मुरीद आता है, अर्ज करता है हुजूर मुझे जो आपकी बारगाह में तौबा करनी है। वो बार बार आता है, तौबा तोड़ देता है, आपके हाथ पे आता तो है घर वालों के दबाव से, तौबा भी करता है, अपने गुनाहों से रुजू करने की बात भी करता है, दोबारा गुनाह की तरफ हाथ नहीं उठेंगे वादा करता है, लेकिन बार बार वादे को तोड़ देता, बार बार जो है तौबा को तोड़ देता है। एक बार वो मुरीद आपके बारगाह में आता है, तौबा करता है, आपने तौबा कराया, उसकी तजदीद बैअत कराई। अब ये शख्स चूंकि अंदर से तौबा नहीं किया था, भी तौबा करता भूल जाता था, तोड़ देता था। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये मुरीद तौबा तो कर लिया, रात हुई, आदतें गुनाह की पड़ी थी, पुरानी गुनाह की आदतें पड़ी थी, रात हुई, रात के सन्नाटे में घर से निकला और चाहा कि तवाइफ खाने में जाकर ऐश और इशरत करे। अल्लाहु अकबर। तवाइफ खाना गया तो क्या देखता है कि कोठरी पर हजरत अल्लामा रजा अली खान का असा रखा हुआ है, हजरत अल्लामा रजा अली खान की जूतियां रखी हुई है। अब इस मुरीद को बड़ी हैरानी हुई कि ये क्या बात हुई, मुझे तो आप कह रहे थे कि ये गुनाह नहीं करना, वो गुनाह नहीं करना, इस गुनाह की ये सजा है, इस गुनाह की वो नहुसत है, लेकिन ये पीर साहब को देखो कि इनका जो है ये अंदर खुद ऐश कर रहे हैं, पीर साहब का आसा रखा हुआ है, पीर साहब की पगड़ी, पीर साहब की जूती रखी हुई है। अल्लाहु अकबर। आपने सोचा कि इतनी बेमुरव्वत भी ठीक नहीं कि जहां पीर हो वहां पर मुरीद भी चला जाए, वो मुरीद दूसरी जगह चला जाता है, दूसरी अड्डे में जाता है, क्या नजर आती है कि वहां भी पीर साहब का आसा रखा है, वहां भी पीर साहब की जूती रखी है। अब इसे और हैरानी हुई, ये तीसरे अड्डे में गया तो क्या देखा कि यहाँ भी पीर साहब का आसा रखा है, यहाँ भी पीर साहब की जो है जूती मुबारक रखी है। अब ये हैरान हो गया, हैरानी के आलम में दौड़ता दौड़ता वो खानकाह के दरवाजे पर आता है, तो खानकाह के दरवाजे पे इसकी चूही नजर पड़ती है, ये हैरान हो जाता है, नजर पड़ते ही देखता है कि पीर साहब का आसा मुबारक बदस्तूर जो है दरवाजे पे रखा हुआ है, आपकी जूती भी रखी हुई है। वो मुरीद दौड़ता हुआ आता है, आपकी बारगाह में आपके कदमों पे गिरता है और तौबा करता है, और सच्चे तौबा से सच्चा मुरीद हो जाता है। ये है आपके जद्द अमजद, आपके पीर खाने। अल्लाहु अकबर कबीरा। आपके पीर खानों की बात भी निराली है, वक्त नहीं है कि मैं तफसील से बताऊं। आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बरेली की सरजमीन पर एक नुजूमी, इल्मे नुजूम का माहिर एक नुजूमी आता है, और बरेली आने के बाद वो अपने
زائچوں کو دیکھنے کے بعد، ستاروں کو دیکھنے کے بعد، ستاروں کو دیکھا، زائچوں کو دیکھا، اپنے کتاب کو دیکھا، اور اس نے ایک پیش گوئی کر دی کہ اگلے 3 ماہ تک اس بریلی میں کوئی بارش نہیں ہونے والی۔ پہلے سے لوگ قحط سالی میں مبتلا تھے، بارش رک گئی تھی، بارش نہیں ہو رہی تھی، کسان پریشان تھے، لوگ پانی پینے کو لالے پڑے تھے۔ اب یہ ایک اور مصیبت آ کے کہہ دیا کہ اگلے 3 مہینوں تک کچھ بارش نہیں۔ بریلی کے سارے لوگ حیران ہو گئے، کسان پریشان ہو گئے۔ رفتہ رفتہ بات امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ جو ہی آپ تک یہ بات پہنچی، اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے زائچہ نویس کو، اس جو ہے نجومی کو طلب فرمایا۔ اس نجومی کو آپ نے طلب فرمایا، کیا کہتا ہے وہ نجومی؟ اپنے زائچے کی روشنی میں، اپنے علوم میں جو ستاروں کا علم ہے اس کی روشنی میں ستاروں کو دیکھا، اپنے زائچوں کو دیکھا، اور اپنی پیش گوئی سب کے سامنے رکھ دی کہ یہ میری پیش گوئی ہے۔ ستارہ یہ کہتا ہے، علم نجوم یہ کہتا ہے، ہمارے زائچے اور جو ہے علم نجوم کی روشنی میں اگلے 3 ماہ تک اس بریلی میں کوئی بارش نہیں ہونے والی ہے۔ اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جلال میں آتا ہے، امام احمد رضا ہے، رب کی رضا ہے، محمد رسول اللہ کی رضا ہے۔ امام احمد رضا جو کہتا ہے رب کی رضا سے کہتا ہے، امام احمد رضا جو کہتا ہے رسول کی رضا کے لیے کہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اعلیٰ حضرت کو جلال آتا ہے، آپ نے ستارے کے پیدا کرنے والے خالق کی بارگاہ میں آپ نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھوں کو چہروں سے پھیرا، اور آپ نے سامنے اس نجومی سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تو کیا کہتا ہے، ذرا پھر سے دہرانا۔ وہ جو ہے علم نجوم کا ماہر، وہ نجومی کہتا ہے کہ میں نے فلاں ستارے کو دیکھا ہے، میں نے فلاں ستارے کو دیکھا ہے، یہ ستارہ یہاں آتا تبھی بارش ہوگی، یہ ستارہ یہاں آئے تبھی بارش ہوگی، اس ستارے کو یہاں آنے میں اتنے مہینے لگیں گے، اس ستارے کو یہاں آنے میں اتنے مہینے لگیں گے، اس لیے جب تک یہ ایسا نہیں ہو جاتا تب تک بارش نہیں ہو پائے گی۔ آپ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے نجومی سے کہا کہ کیا تجھے وہ دیوار کھڑی نظر آ رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کیا تمہیں دیوار کھڑی پہ ٹائم نظر آ رہا ہے؟ نجومی کہتا ہے ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ بتا ابھی بج کتنا رہا ہے؟ وہ نجومی کہتا ہے کہ ابھی 11:30 بجے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ 12 کب بجیں گے؟ وہ نجومی کہتا ہے آدھے گھنٹے بعد 12 بجیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے پوچھا کیا آدھے گھنٹے سے پہلے 12 نہیں بج سکتا؟ کہتا ہے نہیں، ہرگز نہیں بج سکتا۔ آپ نے گھڑی اتر پائی، آپ نے ہاتھ سے جو ہے 11:30 کے بجائے آپ نے گھما کر 12 بجا دیا۔ گھنٹے کو آپ نے گھما کر سوئی کو 12 پہ لے جا کر رکھ دی۔ آپ نے پوچھا کہ تو کہہ رہا تھا 11:30 بجا ہے، 12 تو آدھے گھنٹے بعد بجے گا، ابھی تو آدھے گھنٹے پہلے ہی 12 بج گئے۔ اب وہ نجومی کہتا ہے کہ میں کیسے مان لوں؟ یہ آپ نے سوئی کو اٹھا کر 12 کے پاس رکھ دی، آپ نے ٹائم کو آگے بڑھایا تب جا کے 12 بجا۔ امام احمد رضا خان جواب دیتے ہیں یہ گھڑی ہے، یہ احمد رضا کا ہاتھ ہے، احمد رضا نے سوئی کو گھمایا تو 11:30 کی جگہ 12 بج گئے۔ رب قدیر ہے، وہ جو جن ستاروں کے بارے میں تو کہتا کہ وہ 1 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد گردش پورا کرے گا، میرا رب چاہے تو ابھی تمام ستاروں کو اپنے ٹھکانے پہنچا دے، میرا رب چاہے تو ابھی بارش ہو جائے۔ ادھر امام احمد رضا کے دلائل کی بارش ہو رہی تھی، ادھر سے جو ہے بادل مچل رہے تھے۔ امام احمد رضا کا کلام ختم ہوا، بارش میں بریلی میں جماجم بارش شروع ہوئی، اور اتنی بارش ہوئی کہ پورے بریلی میں سیلاب کا منظر تھا۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی۔ اعلیٰ حضرت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عشق تھا۔ عشق آپ کو بھی ہے، آپ جو ہے پیارے آقا کی سنتوں سے عشق ہے، پیارے آقا کی اداؤں سے عشق ہے، لیکن امام احمد رضا جیسا عشق کرنا سیکھو، امام احمد رضا جیسا اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈالنا سیکھو۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے گھر میں سایہ پڑا ہے۔ حضرت ملک العلماء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حیات اعلیٰ حضرت میں لکھا ہے، بے شمار واقعات لکھے ہیں، ایک واقعہ میں سنا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ صلاۃ و سلام، پھر انشاءاللہ ذکر اور دعا، پھر صلاۃ و سلام۔ تو
आला हजरत के घर के बाहर बरामदे में साया पड़ा है, साया, सूरज का साया पड़ा है, साया पड़ा है। तो आपने हजरत मुसन्निफ़ बाहर शरीयत सदर शरीयत से फरमाया कि क्या साया देखो, साया देख के आए। आपने मलिकुल उलमा से फरमाया साया देखो, वो भी देख के आ गए। आपने फरमाया आप लोगों ने कुछ गौर नहीं किया, गौर से देखो। अब जो सारे लोग गौर से देखते हैं तो पेड़ का जो साया सेहन पे पड़ा है तो इतनी खूबसूरती से पड़ा है कि जहाँ जहाँ जो है साया है वहाँ वहाँ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नजर आ रहा है। इस तरह के बेशुमार वाक़यात हैं जिससे नतीजा ये निकाला है कि आप जो है सरापा फनाफिर रसूल थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में डूबे रहते थे। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है मौला ताला हमें इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तालीमात पर गामज़न रहने, उसी पर खात्मा की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर जिक्र होगा, दुआ होगी।